بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے آج بھی 80% لوگ بے خبر ہیں؟ کیا واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک وہم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے افراد یا نوجوان کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ان کے گھروں پر اللہ تعالیٰ 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام اور فقہا کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھائیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کریں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو 80% لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ شاید کم ثواب پاتا ہے یا اس کی نماز کا درجہ کم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کا برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھے حضرات یا نوجوان کسی بیماری، کسی مجبوری یا کسی جسمانی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر پر اللہ تعالیٰ 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ ان کے گھر سے فقر و تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو اس بندے کا اخلاص اور قربانی کا نشان ہے جو بیماری میں بھی رب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ دین آسانی کا نام ہے۔ شریعت نے ایسی سہولت دی ہے کہ اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے والا بندہ اللہ کے نزدیک وہی درجہ رکھتا ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ اس پر رحم و کرم، اس کے اخلاص کی قدر کرو، کیونکہ وہ اپنے حال میں اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے پہلو کے بل لیٹ کر، لیکن تعلق نماز سے کبھی نہ ٹوٹے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ رعایت مخصوص حالات میں دی گئی ہے۔ جب کوئی شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپے یا کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو جائے تو ایسے فرد کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ پیارے دوستو، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جسم مبارک نور تھا، روشنی تھا، طاقت کا سمندر تھا، لیکن جب وقت نے آپ کے جسم اطہر پر بڑھاپے کا اثر ڈالنا شروع کیا، جب سفر اور جہاد اور دن اور رات کی عبادتوں نے آپ کے جسم پر بوجھ ڈالنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کمزور ہونے لگی، بیماری کی شدت نے آپ کو تھکایا، مگر دل کا شوق کم نہ ہوا، نماز کی محبت آنکھوں میں سمندر بن کر چمکتی تھی، اور جب جسم مبارک پر بخار چڑھا اور پاؤں میں کمزوری آئی تو ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی محران اب قیام کی حالت میں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ جو آپ کے ساتھ ہر غزوے میں ساتھ تھے، وہ جو آپ کی ہر حالت میں دیکھا کرتے تھے، آج آپ کو کمزوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھاتے دیکھا تو دل کانپ گیا، لیکن آپ نے کوئی شکایت نہ کی، کوئی افسوس نہ کیا، بلکہ نماز کی لذت میں گم ہو گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے اور جب کچھ آیات باقی رہتے تو کھڑے ہو جاتے اور وہ آیات کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اس طرح بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ پوری حضوری سے ادا کرتے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو بھی سمجھ آ گئی کہ شریعت میں آسانی ہے، مگر عبادت میں اخلاص ہو تو وہی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، جب آپ قیام فرماتے تو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے، اور جب کچھ حصہ باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور وہ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے، پھر رکوع میں جاتے اور سجدہ کرتے، گویا جسم کمزور ہو چکا تھا مگر دل کی طاقت بڑھ چکی تھی اور محبت کی شدت ہر کمزوری کو چھپا رہی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو اس قدر مشقت کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ سب معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ ایک طرف جسم کمزور ہے، دوسری طرف آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور زبان پر شکر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر صحابی کے دل میں بیٹھ کر نماز کی عظمت جاگ اٹھی۔ سب نے سمجھ لیا کہ جو بندہ بھی کسی مجبوری، کسی کمزوری، کسی بیماری یا کسی بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ایک عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بندے کے اخلاص کی آزمائش ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، ان کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت عمر بھر یاد رکھی اور جب تک زندہ رہے اپنی حالت کے مطابق نماز پڑھتے رہے، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر، لیکن نماز نہ چھوڑی، اور ان کی یہ ثابت قدمی اس بات کا نشان بن گئی کہ اسلام میں عبادت کا دار و مدار نیت، اخلاص اور سہولیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، اور جو نہیں کر سکتا وہ بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی جھکنے کی شدت سے زیادہ اس کے دل کی حضوری پسند ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کسی بھی بندے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی شرم یا کمی کی نہیں بات ہے۔ یہ سنت نبوی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رحمت ہے، یہ سہولت ہے، ایک بندے کو اس کے حال کے مطابق عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھیں تو ہم رحمت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف جھکنے سے باز نہیں آتے۔ یہی جھکاؤ، یہی عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ شخص جو شدید بیماری میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسی درجے کا ہوتا ہے جیسا کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کا اخلاص اسے اللہ کے یہاں بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کے بارے میں فرمایا، جو شخص
شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے نصف اجر کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اور نفل میں بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے، اور اگر تکلیف ہو تو سہولت اختیار کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سفر میں بیٹھ کر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور اپنی وہ سواری پر جس سمت بھی ہوتی اسی طرف نماز ادا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمی نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق شریعت کی طرف سے دی گئی آسانی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑی ہو۔ تو جو بندہ بیماری کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل مسلسل اللہ سے جڑا رہتا ہے، اس کے جھکنے میں وہی نور ہوتا ہے جو کسی سجدہ گزار کے ماتھے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو یقین بنا دینا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا ہے، چاہے کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر ہو یا لیٹ کر، اللہ کا ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اخلاص پر ہمیں وہ مقام دیتا ہے جو ظاہری صورت سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں نماز سے جڑے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے، کسی بھی مجبوری میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کو اپنا عیب نہ سمجھے بلکہ اسے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی رحمت جانے اور اسے محبت سے ادا کرے۔ اگر مکمل طور پر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو پوری نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، اور اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، پھر بیٹھ جائے۔ نفلی نماز کی ادائیگی بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، چاہے انسان تندرست ہو، مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے پر اس کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے سے جسم میں شدید درد یا دقت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن ہو تو آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع سجدے حسب معمول کرے۔ اگر سجدہ کرنے سے قاصر ہو تو رکوع سجدے کی جگہ اشارے سے ادا کرے اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا جائے۔ اگر زمین پر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر سجدے کے وقت سر کو جھکانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز کی شکل برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسلام میں ایک آسانی کے طور پر دیا گیا ہے، مگر یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی مجبور ہو۔ بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز کو بیٹھ کر ادا کرنا درست نہیں، البتہ نفل نماز کے معاملے میں گنجائش زیادہ ہے اور تندرست انسان بھی اسے بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت و عافیت سے نوازے تاکہ ہم عبادت کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک